سنا ہو کہ ایک مسجد سے آواز آ رہی تھی کہ اے اللہ کے بندو مسجد کی حق ہمسائیگی ادا کرو، اور پھر وہاں کر رہے تھے، وہ جو خطیب صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دین کہتا ہے کہ 40 گھر تک حق ہمسائیگی ہے، 40 گھر جو ہیں وہ آپ کے ہمسائے، 40 گھر مشرق میں، 40 گھر مغرب میں، 40 گھر شمال میں، 40 گھر جنوب میں، تو مسجد کے جتنے بھی ہمسائے وہ مسجد کے حق ہمسائیگی کا خیال رکھا کریں، ہر نماز میں حاضر ہوا کریں۔ میں یہ سن تو رہا تھا اور میرے ہونٹوں پر ہنسی تھی، اور دل میں میرے دل کر رہا تھا کہ جا کر بندہ ایسے اس بندے کو پکڑ کر پوچھے کہ بھائی تم نے مسجد کے حق ہمسائیگی کا خیال رکھا تھا جب تمہیں پتا تھا کہ 40 گھر مسجد کے ہمسائے ہوتے ہیں، تو 40 گھر چھوڑ کر مسجد بنانی تھی نا۔ تم نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ دین کو مشکل بنا دیا۔ ہر گلی میں الگ سے مسجد بنی ہوئی ہے، اور ہر ایک کی اپنی الگ سے 1.5 انچ کی مسجد ہے، اور پھر کہتے ہو مسلمانوں کو کہتے ہیں حق ہمسائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ کون سا حق ہمسائیگی؟ پھر میں پرسوں درس حدیث میں یہی چیز عرض کر رہا تھا کہ کہنے کو ہم سارے کے سارے اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن ہم سب نے کچھ نہ کچھ چیزیں لے لی ہیں اور ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ان چیزوں سے باہر نہیں نکلنا۔ کسی نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے کہ ہم نے شلوار آدھی پنڈی سے اوپر رکھنی ہے، اس کو پتا چلا، بالکل پتا چلا، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہبند ہے وہ آدھی پنڈلیوں تک ہوا کرتا تھا، ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتا تھا، لیکن دوسرے مسلک والے جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی بدبختی ہے ہماری۔ اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی سر پر امامہ باندھنا، لیکن اس مسلک کے میرے بھائی جان بوجھ کر ننگے سر نماز پڑھنے۔ اللہ کے بندو سنت تو مانتے ہو نا تم، اس کو کم از کم کبھی کبھار اگر سر پر امامہ ہو تو نماز پڑھ لیا کرو، کیا مذائقہ ہے اس میں؟ لیکن نہیں، ہم جان بوجھ کر اپنی صرف اور صرف اس لیے کہ میرے مسلک اور میرے فرقے کی پہچان بنے۔ یہی چیز میں عرض کر رہا ہوں، اور یہی چیز عرض کی جانی چاہیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے، جو عمل ہے، ہمیں اس کے ساتھ نسبت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے بڑا ہی محترم ہے، اس وجہ سے کہ اس مبارک مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت مبارکہ کا دن آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں ہر دفعہ عرض یہ کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک عاشق رسول کے لیے تو ہر دن ربیع الاول ہوتا ہے، ہر دن ربیع الاول ہوتا ہے۔ میں آج بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشی منا رہا ہوں، میں کل بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناؤں گا، اور اسی مہینے کی وساطت سے میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا ایک عاشق رسول کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے خبر ملی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے عمل کیا کرتے تھے، اور میں صرف اس وجہ سے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں کہ میرے فرقے والے نہیں کرتے، میرے مسلک والے نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کس نے سکھا دی ہمیں یہ بات۔ ایک چیز کوٹ کروں گا آپ کے سامنے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کا لقب ہے ان کا۔ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہوئے، ذرا سنیے گا، گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد گھوڑے پر یوں سیدھے ہوئے، سیدھے ہونے کے بعد مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد دعا پڑھی، چند دعائیں تھیں وہ پڑھی۔ تو ساتھیوں نے پوچھا امیر المؤمنین جی آپ مسکرائے کیوں؟ مسکرانے کی کوئی بات تو تھی نہیں، کوئی ہنسی کا موقع اور محل تو تھا نہیں، آپ کیوں ہنسے ہیں، کیوں مسکرائے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، اور مسکرانے کے بعد یہ دعائیں پڑھی تھی، اس لیے میں نے ان کی سنت پر عمل کیا۔ تو عاشق کا شیوا تو یہ ہوا کرتا ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے، مجھے نہیں پتا آیا ضعیف ہے یا واقعتاً میں نے تحقیق نہیں کی اس حوالے سے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزرا کرتے تھے، اور میں بارہا یہ قصہ سنا چکا ہوں۔ ایک راستے سے گزرا کرتے تھے اور جب بھی گزرتے تھے ایک وہاں پتھر پڑا ہوا تھا، اس سے ٹھوکر کھا کر گزرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین یا حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے بھی پتا چل رہا ہے، آپ کو بھی پتا چل رہا ہے سامنے پتھر پڑا ہوا ہے، تو آپ یہاں ٹھوکر کھا کر کیوں گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتا کیا جواب دیا کہ ایک دفعہ میرا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گلی سے گزر ہوا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر سے ٹھوکر لگی تھی، تو میں ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ٹھوکر کھا کر گزرتا۔ اور یہ میرے اور آپ کے یہاں جو اختلافات چل رہے ہیں وہ کس نوعیت کے چل رہے ہیں؟ اب یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپس میں مل جاؤ، صفے ساتھ کر لو، تو ہمیں لگتا ہے نہیں یار تو بھابیاں نہیں گل ہو جائے گی اگر اسی نال مل جاؤں۔ یہاں کہا جاتا ہے اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر لے کہ نہیں جی یہ تو بھابی کر دیں گے۔ یہاں کہا جاتا ہے سر پر امامہ مانگ لو، کہتے نہیں جی یہ تو بریلوی باندھتے ہیں۔ میرے عزیزو، کبھی بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کے چکر سے باہر نکل کر خالصتاً عاشق بن کر بھی سوچا جائے، کبھی محمدی بن کر بھی سوچا جائے، کبھی مسلم بن کر بھی سوچا جائے کہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے اپنی جان کو تکلیف پہنچاتے رہے، کس لیے طائف کے بازاروں میں روتے رہے، کس لیے عکاظ کے میلوں میں جایا کرتے تھے؟ کیا اسی لیے کہ ان کے دین کے بٹوارے ہو جائے؟ کیا اسی لیے کہ ان کا دین ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے؟ تو میں آخر میں پھر سے وہی چیز عرض کرنے لگا ہوں، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی علم کے آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلافات صرف آپس میں ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے کیے۔ اختلافات کیا تھے؟ صرف اس لیے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر سکے، صرف اس لیے تھے کہ ایک دوسرے کے ضد اور عناد کی وجہ سے، صرف اس لیے تھے تاکہ ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کر سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، قرآن کو ایک متبرک کتاب بن کر ہم نے اوپر تاخ پر رکھ دیا ہے، ایک الماری میں رکھ دیا ہے، غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، کبھی اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ترجمہ اور تشریح تو بعد کی بات ہے۔ اور پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ والی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کسی بھی مسلک کی، کسی بھی فرقے کی جا کر قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا لیجیے گا، اس آیت مبارکہ کی ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے دل سے یہ جو اختلافات ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔